السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عزیز طلباء اور طالبات، i+ اکیڈمی میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ہم لوگ اردو زبان کی قواعد پڑھ رہے ہیں۔ جس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے مختصر قواعد اردو۔ گزشتہ سبق میں ہم لوگوں نے ضمیر کی تعریف اور ضمیر کی قسموں کے بارے میں پڑھا تھا، لیکن یہ سبق مکمل نہیں ہو پایا تھا۔ ہم نے پڑھا تھا کہ ضمیر کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ضمیر شخصی، نمبر 2 ضمیر موصولہ، نمبر 3 ضمیر استفہامی، نمبر 4 ضمیر اشارہ اور نمبر 5 ضمیر تنکیری۔ ان میں سے جو پہلی قسم ہے جس کا نام ہے ضمیر شخصی، اس کے متعلق ہم نے معلومات حاصل کی تھی۔ ضمیر شخصی کسے کہتے ہیں اور اس کے کتنے صیغے ہوتے ہیں، یہ ساری معلومات ہم نے حاصل کی تھی۔ آج ہم ضمیر موصولہ کے متعلق معلومات حاصل کریں گے اور اس کے بعد ضمیر کی دوسری قسموں کو بھی سمجھیں گے۔ تو آئیے ہم آج کے سبق کا آغاز ضمیر موصولہ سے کرتے ہیں۔ ضمیر کی دوسری قسم کا نام ہے ضمیر موصولہ۔ ضمیر موصولہ، ضمیر موصولہ جو ہے ایسی ضمیر کو کہا جاتا ہے جو کسی اسم کا پتہ یا اس کی حالت یا کیفیت بیان کرے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ 2 جملوں کو جوڑنے کا کام بھی دے۔ ضمیر موصولہ ایسی ضمیر کو کہیں گے جو کسی اسم کی حالت یا کیفیت بیان کرے اور اسی کے ساتھ ساتھ 2 جملوں کو جوڑنے کا بھی کام کرے۔ مثال میں یہاں لکھ رہا ہوں، آپ دیکھیں کہ جو لڑکا بیمار تھا وہ بھاگ گیا۔ کتاب کس کی ہے؟ جس کا قلم ہو لے جائے۔ یہ کتاب کس کی ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے۔ جس کا قلم ہو لے جائے۔ اور ایک شعر میں یہاں لکھ رہا ہوں کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی۔ دیکھیے یہ جو پہلا جملہ ہے اس میں نے لکھا ہے جو لڑکا، تو یہ لفظ جو ہے، جو یہ لڑکا بیمار، لڑکا کی صفت اس سے ظاہر ہوئی، جو بیمار تھا۔ اسی طرح سے جس کا قلم ہو، جس کا، یہ کہ ایک اسم کی ایک حالت بتا رہا ہے، اور اسی طرح سے جس نے شعر میں جس نے، یہاں جو، یہاں جس اور یہاں جس نے، یہ سب جو الفاظ ہیں یہ کسی اسم کی کیفیت یا حالت بتاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ 2 جملوں کو جوڑنے کا بھی کام کرتے ہیں۔ اگر یہ دوسرا جملہ نہ رہے، ادھر سے یہاں تک کا جملہ یا یہ جملہ، تو بات ادھوری رہ جائے گی۔ جیسے اگر کوئی کہے کہ جو لڑکا بیمار تھا، تو اب اگر اس کے آگے کچھ نہیں بولیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جو لڑکا بیمار تھا، اب کیا ہوا؟
جو لڑکا بیمار تھا وہ اچھا ہو گیا، یا جو لڑکا بیمار تھا اس کا انتقال ہو گیا، یا جو لڑکا بیمار تھا وہ بھاگ گیا. جب تک ہم دوسرا جملہ نہیں بولیں گے یا نہیں لکھیں گے تب تک بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تو یہ جو ضمیر موصولہ ہوتے ہیں یہ کسی اسم کی حالت یا اس کی کیفیت بتلاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دو جملوں کو آپس میں جوڑنے کا کام کرتے ہیں. میرے خیال میں ضمیر موصولہ کے متعلق آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا. آگے ہے ضمیر استفہامی. ضمیر استفہامی ضمیر کی تیسری قسم کا نام ہے ضمیر استفہامی. نمبر 3 ضمیر استفہامی. اس کے تعلق سے بھی مثالوں سے ہی پوری بات سمجھ میں آئے گی. میں یہاں لکھ رہا ہوں کون آیا، کون آیا. اسی طرح سے کتاب کس کی ہے، کتاب کس کی ہے. یا یہ کہ تم کسے جانتے ہو. ایسے ہی 2-3 اشعار بھی میں نے نوٹ کیے ہیں. علامہ اقبال کے اشعار ہیں، بڑے مفید ہیں، اگر آپ یاد کر لیں گے تو. میں یہاں لکھ رہا ہوں پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، مٹی کی تاریکی میں کون. کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب. کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار. کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار. خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ روئے آفتاب. اور آخر میں ہے کہ کس نے بھر دی، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب. اور موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب. پہلے ہم ان مثالوں کو دیکھ رہے ہیں. کون آیا، یہاں آپ دیکھیں کہ لفظ کون سے ایک سوال کیا گیا ہے، ایک سوال پوچھا گیا. کون آیا، بکر آیا، خالد آیا، زاہد آیا، کون آیا. کتاب کس کی ہے، کس کی ہے، تم کسے جانتے ہو. ان تینوں جملوں میں کون، کس، کسے، یہی جو ہے ضمیر استفہامیہ ہیں، ضمیر استفہامی ہیں، کیونکہ انہی کے ذریعے سوال کیا جا رہا ہے. یہ جو میں نے اشعار یہاں لکھے ہیں ان کو آپ دیکھیں. پہلے شعر میں ہے لفظ کون، میں انڈرلائن کر رہا ہوں. یہاں بھی ہے کون، اور دوسرے شعر میں بھی ہے کون. پھر دوسرے شعر کے دوسرے مصرے میں کس کی اور کس کا، اور تیسرے شعر میں کس نے، اور تیسرے شعر کے دوسرے مصرے میں کس نے. آپ دیکھیں کون، 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 کس کی، کس کا، کس نے، کس نے. ان سب کے ذریعے بھی سوال کیا جا رہا ہے. کون ہے جو زمین کی تاریکی میں بیج کو پالتا ہے، اس کو بڑھاوا دیتا ہے.
दरियाओं और समंदरों से बादल कौन उठाता है, पश्चिम से हवाएं कौन चलाता, ये सारे सवालात किए गए हैं। तो ऐसे लफ्ज, ऐसे ज़मीर जिनके ज़रिए कोई सवाल किया जाए उसको हम क्या कहते हैं, ज़मीर इस्तिफ़हामी। ज़मीर इस्तिफ़हामी। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग ज़मीर इस्तिफ़हामी के मुतालिक खूब अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इसके बाद मैं चल रहा हूँ ज़मीर की चौथी किस्म, ज़मीर इशारा की तरफ। मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, आप पूरी तवज्जो दें। 4 नंबर ज़मीर की चौथी किस्म का नाम है ज़मीर इशारा। ज़मीर इशारा। अब ज़मीर इशारा किस ज़मीर को कहते हैं? देखिए, इसके लिए भी हमें कुछ मिसालें लिखनी पड़ेंगी। मिसाल के तौर पर, यह किताब अच्छी है। यह किताब अच्छी है। वह लड़का नेक है। वह सब लड़के दौड़ रहे हैं। दौड़ रहे हैं। इस ताल्लुक़ से भी मैंने ज़मीर इशारा के मुतालिक भी 1-2 अशार यहाँ नोट किए हैं, मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला। मुरादें गरीबों की भर लाने वाला। मुरादें गरीबों की भर लाने वाला। फिर लिखते हैं उसी जो है नज़्म में कि वो बिजली का कड़का था या सौतेहादी। और चूँकि वो हो गया है, मैं एक दूसरी मिसाल दे रहा हूँ आपको कि मैं सोई, इकबाल का शेर है, मैं सोई, मैं सोई एक शब तो देखा ये ख्वाब, बढ़ा और जिससे मेरा इज़्तिराब। आप पहले इन मिसालों को, यह किताब अच्छी है, वो लड़का नेक है, वो सब लड़के दौड़ रहे हैं। यह किताब या यह किताब, लफ्ज़ यह से हम एक इस्म की तरफ इशारा कर रहे हैं, एक चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं। यह किताब या यह कलम और वो लड़का, इससे हमें यह समझ में बात आ रही है कि इशारा नज़दीक के लिए होता है और इशारा दूर के लिए भी होता है। तो बहरहाल ये दूर और नज़दीक की बात जो है ये भी अपनी जगह पर मुसल्लम है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। तो जिस लफ्ज़ से किसी इस्म या किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाए उसे हम ज़मीर इशारा कहते हैं। यहाँ आप देखिए, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो इशारा किया गया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। इसी तरह से एक खातून है जो सोई है और वो एक सपना देख रही है, तो वो कह रही है कि मैं सोई एक शब तो देखा ये ख्वाब। वो लफ्ज़ यह से ख्वाब की तरफ इशारा कर रही है। तो मालूम ये हुआ कि ज़मीर इशारा ऐसी ज़मीर को कहते हैं जिससे किसी की तरफ इशारा किया जाए। मैं समझ रहा हूँ कि आप सब लोग ज़मीर इशारा को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ज़मीर की 5वीं किस्म का नाम है ज़मीर तनकीरी। नंबर 5, ज़मीर तनकीरी।
اب ضمیر تنکیری کسے کہتے ہیں؟ ضمیر تنکیری یہ ایسی ضمیر کو کہا جاتا ہے جو کسی شخص کی طرف لوٹے لیکن وہ شخص متعین نہ ہو، جس طرح سے ضمیر شخصی میں ہوتا ہے۔ ضمیر تنکیری اور ضمیر شخصی میں یہی فرق ہے کہ ضمیر شخصی میں ضمیر کا مرجع جو ہے وہ متعین ہوتا ہے، لیکن ضمیر تنکیری میں اس کا مرجع غیر متعین ہوتا ہے۔ تو جیسے کسی نے کہا کہ کوئی آیا ہے، کوئی آیا ہے، کسی نے کہا کچھ تو خیال کرو، کچھ تو خیال کرو، یا کسی سے کہہ دو، کسی سے کہہ دو۔ اس تعلق سے بھی میں نے دو ایک شعر جو ہے وہ نوٹ کیے ہیں، میں یہاں بورڈ پر لکھ رہا ہوں، اچھے اشعار ہیں۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ کل بھی میں نے غالباً یہ لکھا تھا، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ ایک دوسرے صاحب ہیں یہ، بک گیا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ اور اقبال جو ہے اپنی ایک نظم میں کہتے ہیں کہ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا، ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا، بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا۔ آپ دیکھیں یہ جو مثالیں میں نے یہاں لکھی ہیں، یہ پہلی مثال میں لفظ ہے کوئی آیا ہے۔ اب کوئی آیا ہے آنے والا کوئی، لیکن وہ معلوم نہیں ہے، متعین نہیں ہے۔ اسی طرح سے کچھ تو خیال کرو، کیا خیال کر، کچھ یہ بھی غیر متعین ہے، بالکل معین نہیں ہے۔ اسی طرح کسی سے کہہ دو، کسی سے، وہ ایکس وائی زیڈ، زید عمر بکر کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی سے کہہ دو۔ یہاں یہ اشعار دیکھیں، شاعر کہہ رہا ہے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، یہ کوئی کون ہے؟ کچھ متعین نہیں ہے، غیر معلوم شخص ہے یہ کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، کوئی یہاں بھی ہے۔ اسی طرح سے ہے کہ بک گیا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ، کیا کیا اور کچھ، اس کا بھی کچھ عطا پتہ نہیں ہے کہ میں نے کیا کہا ہے کیا نہیں کہا ہے، بس کہہ دیا ہے۔ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، یہاں بھی کچھ ہے اور یہاں بھی کوئی، یہ سب غیر معین ہیں۔ اسی طرح سے ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا، کسی شجر، کوئی ایک درخت ہے، کس چیز کا درخت ہے، کہاں ہے، کچھ علم نہیں ہے اس کے بارے میں، غیر معین ہے۔ بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، کوئی بلبل تھا۔ تو اس طرح کے جو لفظ ہوتے ہیں، اس طرح کی جو ضمیریں ہوتی ہیں، کوئی، کچھ، کسی، یہ سب ہیں ضمیر تنکیری، یہ سب ضمیر تنکیری ہیں۔ میرے خیال میں آپ بڑی ہی اچھی طرح سے ضمیر کی ان پانچوں قسموں کے بارے میں سمجھ گئے ہوں گے۔ پہلی قسم کا نام ہے
ضمیر شخصی، دوسری قسم کی ضمیر کا نام ہے ضمیر موصولہ، تیسری قسم کی ضمیر کا نام ہے ضمیر استفہامی، چوتھی قسم کی ضمیر کا نام ہے ضمیر اشارہ، اور پانچویں قسم کی ضمیر کا نام ہے ضمیر تنکیری۔ عزیز طلبہ اور طالبات، اس سبق کے تعلق سے اب ہم سوالوں کے جوابات لکھیں گے، لیکن چونکہ ہمارے آج کے سبق کے لیے متعین کیا گیا وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے ہم آج کے سبق کا یہیں اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں اس سبق سے ریلیٹڈ سوالوں کے جوابات معلوم کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔